پاکستان اور چین کی دوستی منفرد، آزمودہ اور ہر چیلنج میں مضبوط رہی ہے۔ پاک افواج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات کے حقیقی شراکت دار ہیں۔ دونوں افواج خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا GHQ میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی 99ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ فیلڈ مارشل نے پیپلز لبریشن آرمی کو یوم تاسیس پر مبارکباد دی۔ پاکستان میں چین کے سفیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چینی سفیر نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کردار کو سراہا۔ چینی دفاعی اتاشی، سفارتکاروں اور پاک افواج کے سینئر افسران کی بھی شرکت۔ تقریب میں پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کارروائیاں۔ نوشکی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں خودکش حملہ آور سمیت 7 دہشت گرد ہلاک۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنال ہندوستان کے ٹھکانے پر موجود اسلحہ، گولہ بارود، بارودی مواد تباہ کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنال خوارج کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ میجر حافظ احسان الہی وطن کے دفاع میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ بہادر سپاہیوں کی یہ قربانیاں ہر قیمت پر وطن کے دفاع کے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہید میجر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کا علاج اب پیناڈول کی گولیوں سے نہیں ہونا ہے۔ کرپشن کا یہ کینسر اس طرح جکڑ چکا ہے پاکستان کو، اب یہ ریڈیکل سرجری کا ٹائم ہے۔ ایسی جمہوریت کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچے۔ جمہوریت کے نام پر جو ڈھونگ ہوتا ہے اس میں بنیادی جمہوریت ہوتی ہی نہیں ہے، اور جب بنیادی جمہوریت بحال ہوتی تو اس کو آپ آمریت کہتے ہیں۔ صوبوں کی تقسیم پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے۔ صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے سے بڑی کوئی غداری نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے انتظامی ضرورت کے مطابق نئے صوبے بنائے جائیں۔ سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس۔ کہا، ایسی جمہوریت کی ضرورت نہیں جس کے ثمرات عوام تک نہ پہنچیں۔ بنیادی جمہوریت بحال ہوتی ہے تو اسے آمریت کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا علاج اب پیناڈول کی گولیوں سے نہیں ہوگا، اب ریڈیکل سرجری وقت کا تقاضا ہے۔ فاروق ستار بولے، محسن نقوی نے پاکستان کے نئے انتظامی ڈھانچے کا خاکہ پیش کیا۔ عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ جب تک کوئی صوبائی اسمبلی 2/3 میجارٹی کے ساتھ الگ سے صوبہ بنانے کی ریزولوشن پاس نہ کرے تب تک صوبہ نہیں بن سکتا۔ اخراجات کم کرنے کی تلقین کرتے ہو اور اس حکومت کا کوئی وفاقی وزیر اور اخراجات بڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ ہم کیڑے مکوڑے جو ہیں کچھ حیثیت رکھتے ہیں، ابھی بھی کاکروچ نکلیں گے تو ان کے خلاف ہی نکلیں گے۔ پیپلز پارٹی نے نئے صوبوں کے قیام کی مخالفت کر دی۔ نثار کھوڑو کہتے ہیں، صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت کی قرارداد منظور ہونے تک نیا صوبہ نہیں بن سکتا۔ نئے صوبوں سے متعلق آئین میں طریقہ کار موجود ہے۔ ہائیبرڈ نظام کی حمایت، موجودہ نظام تباہ اور نئے صوبوں کی باتیں غیر آئینی ہیں۔ آئین کے خلاف غیر آئینی باتیں کی جائیں گی تو قوم کے مجرم تصور ہوں گے۔ نیا صوبہ بنانا ہے تو پنجاب میں بنایا جائے، سندھ میں نئے صوبے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 22 صوبے بنانے کی بات کر کے اخراجات بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا 22 صوبے اور 22 وزرائے اعلیٰ اور ان سب کے دفاتر کے اخراجات ملک کی معیشت برداشت کر سکتی ہے؟ وزیر داخلہ نظام کی تباہی کی بات کر رہے ہیں تو ان کو حکومت میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں کیڑے مکوڑے اور کاکروچ سمجھا جا رہا ہے، اگر یہ کاکروچ نکلے تو ان کے خلاف ہی نکلیں گے۔ ملکی صورتحال پر حکومت کے اپنے نمائندوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔ پاکستان کا ہر گھرانہ اب غریب ہے۔ ہر گھر کی قوت خرید میں 14% کمی ہوئی ہے۔ دنیا میں کسی اور ملک کی یہ حالت نہیں۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس۔ کہا،
हुकूमत टैक्स लगाना जानती है, कोई पता नहीं कब नया टैक्स लगा दिया जाए। अवाम तमाशा देख रहे हैं, मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। साबिक वज़ीर आज़म के मुताबिक कानून की हुक्मरानी और इस्लाहात के बगैर मुल्क आगे नहीं चलेगा। कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने कानून की हुक्मरानी के बगैर तरक्की की हो। हमें मफाद परस्ती से निकलकर मुल्की हालात को देखना होगा। मुल्क में सियासी डायलॉग होना चाहिए जिसमें फौज और जुडिशरी भी शामिल हो। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के इंतजामात मुकम्मल। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 हल्कों में पोलिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होकर 5 बजे तक जारी रहेगी। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला नीलम, मुजफ्फराबाद और जहलुम वैली में वोटर्स की कुल तादाद 8,10,552 है। 1,483 पोलिंग स्टेशन पर 17,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इंतखाबी अमले में बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर सामान की तकसीम जारी। सीनियर मेंबर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अहसन के मुताबिक राय दही और वोट का इस्तेमाल ही अवाम के जज्बात और ख्यालात के इजहार का बेहतरीन तरीका है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने शहरियों से वोटिंग के अमल में भरपूर शिरकत की अपील कर दी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के इंतखाबात में तगड़े मुकाबले मुतवक्के। LA-25 अपर नीलम में मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर, पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद और IPP के सरदार तनवीर इलियास मद्दे मुकाबिल। जहलुम वैली LA-32 चकार में नून लीग के राजा फारूक हैदर खान, पीपल्स पार्टी के अशफाक जफर और जमात इस्लामी के राजा मुश्ताक खान में जोर का जोड़ पड़ेगा। कश्मीर को तरक्की भी चाहिए और हुकूक भी। मैं कश्मीर के हर बस, हर रोड, हर स्कूल और हर अस्पताल के क़याम का खैर मकदम करता हूँ, मगर कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, मुजफ्फराबाद को बस भी चाहिए और इख्तियार भी, रोड भी चाहिए और रोजगार भी, अस्पताल भी चाहिए और इंसाफ भी। कश्मीर के अवाम को तरक्की के साथ अपने हुकूक भी चाहिए। अगर आप वो तमाम हुकूक चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं तो वो अगस्त को आपका वोट उन्हीं हुकूक का फैसला करेगा। अवाम 2 अगस्त को तीर पर मोहर लगाएं, क्योंकि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मसला कश्मीर को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। सियासत करना हर सियासी जमात का हक है, मगर खिदमत के मैदान में कोई भी मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात तथा तारण का तकरीब से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के तरक्याती मंसूबे मिसाली कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत हैं। पीपल्स पार्टी करप्शन और इखलाकियात पर लेक्चर ना दे। क्या आज़ाद कश्मीर के अवाम सिंध में कच्चे की सूरत हाल देख कर वोट देते? कश्मीरियों ने मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को वोट दिया। मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी ने मुल्क से रोशनियां छीन ली थीं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर ने कहा, मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, अमली तौर पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। किसी ने मुस्लिम लीग नून से मुकाबला करना है तो अमली तौर पर कुछ करके दिखाना होगा। नून लीग के वज़रा को सिंध का कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या काम हुए हैं। पंजाब के दोनों वज़रा सिंध आएँ, इन्हें सहूलियात दिखाएंगे। ये लोग एक दायरे में बंद हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इलाज NICVD में हुआ है। पंजाब से 1,19,000 लोग NICVD इलाज के लिए आए। सिंध ने पंजाब से 150 अरब रुपए जायद टैक्स जमा किया। सूबे बनाने का हक मेरा है, ना ही अज़मा बुखारी का। सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से रायवंड में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर भी गौर किया गया। अमरीकी वफ़द की पंजाब में मौजूदगी सरमायाकारों के एतमाद का इशारा है। अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान के अहम इक़्तिसादी शराकतदारों में से एक है।
تعلقات کے اگلے باب کو سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور جدت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ نجی شعبوں کے درمیان باہمی تعاون ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا امریکہ کے اعلیٰ سطح کے بزنس وفد سے خطاب، کہا پنجاب وہ انجن ہے جو پورے ملک کی ترقی اور نمو کو چلاتا ہے۔ پنجاب قومی جی ڈی پی میں 55.7% حصہ ڈالتا ہے۔ کراچی کی 5 ڈسپنسریوں کو اسپتالوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں آج شہر قائد کے ہیلتھ کیئر سیکٹر کے حوالے سے بڑا دن ہے۔ جیکب لائن ڈسپنسری 30 بستروں پر مشتمل 24 گھنٹے چلنے والا اسپتال بن جائے گا۔ منصوبے پر 86 کروڑ 85 لاکھ روپے لاگت آئی۔ نئے صوبے بنانا ہماری خواہش نہیں، ملک چلانے کے لیے مجبوری ہے۔ ملک میں نئے انتظامی یونٹس بنانے کی ضرورت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر تازہ حملوں کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ حملے ہفتے کے اختتام تک کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران پر بھرپور فوجی حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ طاقتور حملوں سے قدامت پسند بتدریج کمزور ہو کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوں گے۔ ایرانی اشتعال دلا رہے ہیں، ڈیل کا اعتماد کمزور پڑ رہا ہے۔ ایرانی جھوٹ بولتے اور وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ جہریت کر کے بھاگنے کا دور ختم ہو چکا، غلط اندازے لگا کر کی جانے والی کسی بھی کارروائی کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ کمانڈر خاتم الانبیاء بریگیڈ کے اعلیٰ ترین کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی کا کہنا ہے اگر کسی ملک کی سرزمین یا تنصیبات ایران کے خلاف امریکی کارروائیوں کے لیے استعمال ہوئیں تو ایسے ملک بھی ممکنہ تنازع کا حصہ بن سکتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے کرائے کے سپاہیوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے فوجی سامان میں کفن شامل ہونا لازم ہے۔ ایران جنگ میں فتح حاصل کر چکا، ہمیں اس فتح کو مضبوط قانونی، سیاسی اور تاریخی طور پر دستاویزی شکل دینا ہوگی۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں ایرانی عوام اور مسلح افواج نے مشکل حالات میں ملک کا دفاع کیا جسے آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنا ضروری ہے۔ جنگ کے دوران حاصل ہونے والے تجربات، نقصانات اور کامیابیوں کو باقاعدہ دستاویزات، رپورٹس اور سرکاری ریکارڈ میں شامل کیا جائے تاکہ مستقبل میں ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ ہمیں روشن مستقبل کی امید اور بہتر آنے والے وقت کے ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ مضبوط ایران کے لیے قیادت میں اتحاد قائم رکھنا ضروری ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، گلشن معمار، شادمان ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد، سرجانی ٹاؤن سمیت ملحقہ علاقوں میں پانی جمع۔ منڈی بہاؤدین میں بھی طوفانی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ شہر کی اہم شاہراہیں اور چوک پانی میں ڈوب گئے۔ جھنگ میں بھی موسلادھار بارش، منڈی شاہ جیونا کے مرکزی قبرستان میں پانی جمع ہو گیا۔ درجنوں قبریں زمین میں دھنس گئیں۔ ہری پور سمیت بالائی علاقوں میں مسلسل بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، وقفے سے ہونے والی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بھی بادل کھل کر برسے۔ محکمہ موسمیات کی مانسون بارشوں کا چوتھا سپیل 5 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان فیصلہ کن ٹیسٹ کا کل سے آغاز۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کی کوئنز پارک کرکٹ کلب میں بھرپور پریکٹس۔ کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں نیٹس پر بیٹنگ کی بھرپور مشقیں کی اور اپنی تکنیکی خامیوں پر کام کیا۔ میچ کل پورٹ آف اسپین میں شام 7 بجے شروع ہوگا۔ میزبان ٹیم کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔